السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ چاند گرہن کے موقع پر دنیا بھر میں ادا کی گئی نماز خسوف۔ بھٹکل کی تمام جمعہ مساجد میں عبادت کے لیے بڑی تعداد میں مسلمانوں کی شرکت۔ بہار میں SIR کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر آج سپریم کورٹ میں سماعت۔ سبھی کی نگاہیں سپریم کورٹ پر۔ نائب صدر کے انتخابات کو لے کر سیاسی سرگرمیاں تیز۔ NDA اور اپوزیشن کے درمیان نظریاتی جنگ، کراس ووٹنگ کا امکان۔ غزہ میں 700 دن سے جنگ جاری۔ حماس مذاکرات کے لیے تیار، لیکن اسرائیل کی منمانی شرائط ماننے سے صاف انکار۔ ٹرمپ کی حماس کو وارننگ۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے نکلا 44 ممالک کے باضمیر لوگوں کا بحری بیڑا تیونس پہنچا۔ اب جمعرات کو غزہ کے لیے ہوگا روانہ۔ فرید آباد میں AC کی آگ سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہلاک، بیٹا زخمی۔ حادثے کی تحقیقات جاری۔ منی پور کا 29 ماہ بعد وزیر اعظم مودی کا 3 گھنٹے کا دورہ۔ اپوزیشن نے کہا یہ بے حسی اور محض سیاحت۔ ایران پابندیاں ختم ہونے پر جوہری پروگرام محدود کرنے کو تیار۔ یورپی ممالک کی پالیسیوں پر بھی عباس عراقچی کی تنقید۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گزشتہ رات چاند گرہن کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمانوں نے نماز خسوف ادا کی۔ شہر بھٹکل میں بھی تمام جمعہ مساجد میں 1 گھنٹے سے زائد وقت تک طویل نماز خسوف ادا کی گئی، جس میں بچے، نوجوان، بزرگ بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔ مقامی علماء اکرام نے مسلمانوں کو اللہ کی قدرت پر غور کرنے اور اس موقع کو عبادت کے ذریعے معنویت بخش بنانے کی ترغیب دی۔ دنیا بھر میں بھی اس موقع پر مسلمان عبادت میں مشغول رہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں شیخ بدر الترکی کی امامت میں نماز خسوف ادا کی گئی، جبکہ مدینہ منورہ میں بھی شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ بھارت، پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا، سعودی عرب سمیت متعدد ممالک میں نماز خسوف ادا کی گئی۔ بتا دیں کہ یہ چاند گرہن اس سال کے سب سے خاص فلکیاتی مناظر میں شامل تھا، جسے بلڈ مون بھی کہا گیا۔ چاند گرہن کا دورانیہ تقریباً 82 منٹ تھا۔ یہ گرہن رات 8:58 پر شروع ہو کر 2:25 تک جاری رہا۔ اس دوران مکمل گرہن کی حالت 11 بجے شروع ہو کر 12:22 تک برقرار رہی، جس دوران چاند سرخ رنگ میں ڈوبا رہا۔ اس موقع پر دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعا و استغفار اور نیک اعمال میں مشغول رہے۔ غزہ میں 700 دن کی جنگ کے بعد بھی اسرائیلی مظالم کم نہیں ہو رہے، اور بغیر کسی کے پرواہ کیے اسرائیل معصوموں پر بمباری کرتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں روزانہ درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ اسی درمیان جنگ بندی کو لے کر کوششیں بھی جاری ہیں، لیکن اس کا نتیجہ اب تک نہیں نکلا ہے۔ اسرائیل ایسی شرائط عائد کر رہا ہے جو کہ حماس کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ حماس کا صاف کہنا ہے کہ وہ یرغمالیوں کو اسی صورت رہا کریں گے جب اسرائیلی فوج غزہ سے نکل جائے گی اور اپنے حملے روک دے گی۔ دوسری طرف اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی صرف اسی صورت ممکن ہے جب حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کرے اور ہتھیار ڈال دے۔ حماس نے ہتھیار ڈالنے کو فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور اسی درمیان اسرائیل کی کٹ پتلی بنے ٹرمپ نے حماس کو وارننگ دی ہے کہ حماس کو جنگ بندی کے لیے ان کے ذریعے پیش کی گئی تجویز کو قبول کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی ان کی شرائط کو تسلیم کر چکا ہے، اب وقت ہے کہ حماس بھی وہی کرے۔ ٹرمپ نے جس تجویز کی بات کی ہے اس میں جنگ بندی کے پہلے دن ہی حماس کو غزہ میں رکھے گئے باقی 48 یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں اسرائیلی حکومت ہزاروں فلسطینی قیدیوں کو جیل سے رہا کرے گی۔ حماس نے امریکی تجویز کا مثبت جواب دیا ہے۔ حماس نے تجویز کے جواب میں کہا ہے کہ وہ فوراً مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار ہے۔ حماس نے زور دیا ہے کہ دشمن کی پابندی ایک شفاف اور واضح ضمانت کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ماضی کے تجربات دہرائے نہ جائیں، جہاں معاہدے کیے گئے مگر ان پر عمل نہیں ہوا یا انہیں توڑا گیا۔ بتا دیں کہ اس وقت حماس کے قبضے میں 48 قیدی ہیں، جن میں سے 20 زندہ ہیں، جبکہ اس کی جیلوں میں یعنی کہ اسرائیلی جیلوں میں 11,000 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو انسانی حقوق کی تنظیمیں اذیت، بھوک اور طبی غفلت کا نشانہ قرار دے رہی ہیں، جس کے نتیجے میں کئی قیدی وہاں جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ وہیں قابل اسرائیل کی طرف سے غزہ پر مسلط محاصرے کو توڑنے کے لیے عالمی سمود کا بیڑا
اتوار کی شام تیونس کے ساحلوں پر پہنچ گیا ہے اور اگلے مرحلے میں غزہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ حالانکہ قابض اسرائیل کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کے باوجود کارکنان کا صاف کہنا ہے کہ کوئی بھی دھمکی یا تصادم انہیں سفر جاری رکھنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ محاصرے کا مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں بلکہ یہ ایک عالمی ضمیر کی جنگ ہے جس میں وسیع انسانی شراکت ضروری ہے۔ بتا دیں کہ اس میں 44 ممالک کے ہزاروں سرگرم کارکن شامل ہیں اور بیڑا جمعرات کو تیونس سے غزہ کے لیے روانہ ہونے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ وہ انسانی ضمیر اب جاگ رہا ہے اور دنیا بھر کے لوگ غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف ہر سطح پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن برطانیہ جیسے ملکوں کے حکمراں اب بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے انسانی بحران پر نہ صرف خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں بلکہ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو ہی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برطانوی پولیس نے گزشتہ روز فلسطین کے حق میں ہونے والے ایک بڑے احتجاج کے دوران تقریباً 900 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں زیادہ تر فلسطین ایکشن تنظیم کی حمایت کرنے والے شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق 857 افراد کو تنظیم کی حمایت کرنے پر اور 23 دیگر کو مختلف الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 17 افراد پر پولیس اہلکاروں پر حملے کا بھی الزام شامل ہے۔ لندن میں احتجاج دراصل اس وقت شدت اختیار کر گیا جب مظاہرین نے فلسطین ایکشن پر عائد پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی پولیس نے مظاہرے سے قبل وارننگ بھی جاری کی تھی کہ اس گروپ کی حمایت کرنے والے فوری طور پر گرفتار کر لیے جائیں۔ وہ یمن کے حوثی جنگجوؤں نے اسرائیل پر ڈرون حملے کیے ہیں، جس میں بحیر احمر کے شہر ایلات کے قریب واقع رمون ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ڈرون کو روکا گیا یا وہ براہ راست حملے میں کامیاب ہوا۔ وہ یمنی حوثی ترجمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل پر کامیاب حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے بیان میں تفصیلات بیان کی ہیں، جس کے مطابق یمنی مسلح افواج کی بغیر پائلٹ کے فضائیہ نے ایک فوجی آپریشن کیا ہے۔ ڈرونز کی ایک بڑی تعداد نے نگیف، امراش، عسقلان، اشدود اور جافا کے علاقوں میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ حملوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا تھا کہ ایک ڈرون نے رمون ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا جو ایئرپورٹ سے ٹکرا گیا اور ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا اس کے بعد، اور وہاں فضائی ٹریفک جو ہے وہ روک دیا گیا، جبکہ 3 ڈرونز 2 حساس فوجی ہدف کو انہوں نے نشانہ بنایا، جبکہ ایک ڈرون نے اسکلان میں ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ایک ڈرون نے لود ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ اشدود کے علاقے میں بھی 2 ڈرونز نے ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا ہے، اور جو یمن کے حوثی ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن جو تھا وہ کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعادہ کیا کہ جب تک غزہ میں ظلم جاری رہے گا تب تک اسرائیل پر حملے بھی جاری رہیں گے۔ بہار میں سیار کو لے کر سیاسی ہنگامہ جاری ہے اور اب آج ایک بار پھر عدالت میں اس معاملے پر سماعت ہونے والی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں سمیت کئی تنظیموں نے الیکشن کمیشن کے اس بیان پر تحفظات کا اظہار کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈرافٹ الیکٹورل رول میں شامل 7 کروڑ میں سے 99% ووٹروں نے اپنی اہلیت کے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ دعوے، اعتراضات اور اصلاحات کی درخواستیں 1 ستمبر کے بعد بھی جمع کرائی جا سکتی ہیں، لیکن صرف حتمی فہرست کی منظوری کے بعد ہی ان پر غور کیا جائے گا۔ وہیں سیاسی جماعتیں اس بات پر تشویش ظاہر کر رہی ہیں کہ سیار کے اس عمل سے بعض ووٹروں کے حق رائے دہی متاثر ہو سکتی ہے اور غیر جانبدارانہ نگرانی کی ضرورت ہے۔ وہیں تجزیہ کاروں کے مطابق بہار کے سیاسی منظرنامے میں یہ آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، کیونکہ اس سے نہ صرف ووٹرز کے حتمی فہرست پر اثر پڑے گا بلکہ اب آئندہ ہونے والے الیکشن میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی سیاسی حکمت عملیوں میں بھی تبدیلی آئے گی۔ فرید آباد کے گرین فیلڈ میں واقع ایک عمارت میں آج صبح اے سی میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہلاک اور ایک لڑکا زخمی ہوا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق پہلی منزل پر لگے اسپلٹ اے سی سے دھواں دوسری منزل کے فلیٹ میں پھیل گیا، جہاں ماں باپ اور ایک بیٹی دم گھٹنے سے جان گنوا بیٹھے، جبکہ ان کا ایک بیٹا وہ دوسری منزل سے کود کر اس نے اپنی جان بچا لی، لیکن اس کے پیر میں چوٹیں آئی ہیں۔ پولیس نے تینوں لاشیں اسپتال بھجوا کر پوسٹ مارٹم کرایا ہے اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شخص تھا جس کے فلیٹ میں آگ لگی
وہ شیئر مارکیٹ سے وابستہ تھا اور گھر میں دفتر قائم کیا ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے جانچ کی جائے گی تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ سامنے آ سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا 13 ستمبر کو منی پور کا دورہ اپوزیشن کے نشانے پر ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ 29 ماہ بعد صرف 3 گھنٹے کا دورہ منی پور کے لوگوں کی توہین ہے۔ جے رام رمیش نے سوال اٹھایا کہ اتنے کم وقت میں آخر کیا حاصل ہو پائے گا اور اسے بے حسی کا انہوں نے مظاہرہ قرار دیا۔ وہی شیو سینا کے سنجے راؤت نے بھی کہا کہ جب منی پور میں تشدد ہو رہا تھا تب وزیر اعظم جانے کی ہمت نہیں کر سکے، اب وہ سیاحت کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ 29 ماہ کے دوران 260 سے زائد افراد وہاں ہلاک ہو گئے تھے اور ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور اب تک وزیر اعظم نے منی پور کا دورہ نہیں کیا تھا، اور اب اچانک بہار اسمبلی انتخابات سے قبل وزیر اعظم مودی کو منی پور کی یاد آ گئی ہے، اور وہ بھی 3 گھنٹوں کے لیے، تو پھر اس پر سوال اٹھنے لازمی۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب سے قبل سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ حکمراں این ڈی اے نے مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن کو اپنا امیدوار بنایا ہے، جبکہ اپوزیشن نے سبکدوش جج سدرشن ریڈی کو میدان میں اتارا ہے۔ یہ الیکشن حکمراں محاذ پر وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی پکڑ کا امتحان بھی بن چکا ہے۔ 439 اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ این ڈی اے کو حالانکہ برتری حاصل ہے، تاہم اپوزیشن کے تیور اور اس کے اعتماد نے حکمراں خیمے میں سراسیمگی پھیلا رکھی ہے۔ اپوزیشن کے خیمے میں 324 اراکین ہیں، تاہم اسے کراس ووٹنگ یعنی کہ حکمراں محاذ کی جانب سے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار جسٹس سدرشن ریڈی کے حق میں ووٹ ڈالے جانے کی امید ہے۔ اپوزیشن نے نائب صدر کے انتخاب کو نظریاتی جنگ قرار دیا ہے۔ وہیں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے تمام اپوزیشن اراکین کو عشائیہ پر مدعو کیا ہے تاکہ اس سلسلے میں بات کی جا سکے۔ دہلی کی روہنی عدالت نے صنعتی گروپ اڈانی انٹرپرائزز کے حق میں عبوری حکم جاری کرتے ہوئے 5 صحافیوں اور 3 ویب سائٹس کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ اڈانی گروپ کے تعلق سے مبینہ طور پر انہیں بدنام کرنے والے مواد کو ہٹا دے۔ صحافیوں میں پرنجوائے گوہا ٹھاکرتا سمیت کئی صحافی شامل ہیں۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ یہ حکم منصفانہ، تصدیق شدہ اور مستند رپورٹنگ پر پابندی نہیں لگاتا۔ وہیں اڈانی انٹرپرائزز نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ رپورٹس نے کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اور سرمایہ کاری کے منصوبے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ کمپنی نے صحافیوں پر بھارت مخالف مفادات کے ساتھ مل کر کمپنی کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ بتا دیں کہ جس رپورٹ کا حوالہ اڈانی انٹرپرائزز کی جانب سے دیا گیا تھا اور اس کا بنیادی تعلق جو ہے ہنڈنبرگ ریسرچ کی رپورٹ سے تھا، جو کہ جنوری 2023 میں شائع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں اڈانی گروپ پر کئی سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اگر بین الاقوامی پابندیاں ختم کر دی جائیں تو ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے برطانوی اخبار گارڈین میں شائع اپنے مضمون میں لکھا کہ ایران ایک حقیقی اور دیرپا معاہدے پر آمادہ ہے، بشرطے کہ اس میں یورینیم کی افزودگی پر سخت حدود اور مؤثر نگرانی شامل کی جائے اور ایران پر عائد عالمی پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ اراغچی نے یورپی ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک ثالث کا کردار ادا کرنے کے بجائے امریکی پالیسیوں کے تابع ہو گئے ہیں اور سخت رویہ اختیار کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک سنگین غلطی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یورپ نے اپنی حکمت عملی نہیں بدلی تو اس کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مذاکرات میں اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کے معائنہ کاروں کے ساتھ پیش رفت ہوئی ہے اور ایران کی پارلیمنٹ ایک بل پر غور کر رہی ہے جس کے تحت اگر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ نافذ ہوئیں تو ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدے یعنی کہ NPT سے نکل جائے گا، جس کے بعد معائنہ کاروں کی ایران کے جوہری مراکز تک رسائی بند ہو جائے گی۔ خبروں میں خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔